سے ملا دیتی ہے محبت اللہ، محبت اللہ، اللہ سے ملا دیتی ہے محبت اللہ، محبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا دیتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا دیتی ہے صحبت اللہ، صحبت اللہ والوں کی۔ تو سامنے ذکر کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا میرے نجبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو ہے وہ شان اللہ نے بنائی ہے، اب میرے نبی کا معجزہ ہے، اور میرے نبی کو اللہ نے سیر کروائی۔ رب کی قدرت ہے، جو قدرت کو کیسے اس کے نظام کو سمجھے، کیسے میرے اللہ کی قدرت کو سمجھے، بنا علم ناقص کوئی عقل ناقص، تیرے سائنس ٹیکنالوجی اپنی جگہ پہنچے نہیں، تیری سائنس اور علم جو ہے میں یہ نہیں کہتا، پھر میں کہتا ہوں میں یہ نہیں کہتا، کوئی عالم یہ نہیں کہتا، کوئی نبی کا غلام نہیں کہتا کہ دنیا کا علم حاصل نہ کرے، ضرور کرنا چاہیے، موجودہ علوم کو دسترس حاصل کرے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں اگر تم سائنس پڑھ گیا تو خدا کی قدرت کا انکار کرے، اگر تیرے پاس علم آ گیا تو اللہ کے وجود پہ بحث کرنا نہ، میرا اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات تیرے علم، تیرے عقل، تیرے شعور سے مانگ رہا ہے، اس کا ایک عمل تیری سائنس نہیں سمجھ سکتی، اس کی ذات کو تو کیسے جان سکتا ہے؟ اس اللہ کا ایک عمل تم نہیں جان سکتے، تو اس کی اتنی بڑی کائنات۔ اب دیکھ لیجئے نا کہ سائنس نے سارے سیارے، مریخ، نیپچون، یہ زحل، یہ 7 سیاروں کا بتایا، ہم نے مان لیا، انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہم مانتے ہیں، سائنس کی دسترس ہے، سائنس نے ہمیں دکھایا کہ چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، وہ اس طرح چلتا ہے، اس طرح حرکت کرتا ہے، لیکن اس سے آگے بھی تو دنیا ہے، اس کے آگے بھی تو کائنات ہے، اس سے آگے بھی تو مخلوقات ہے نا۔ اب یہ سائنس مجھے بتائیے، میں ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ سائنس میں نبی کا معجزہ معراج نہیں آتا، تو مجھے یہ بتائیے کیا جبریل تیری سائنس کا ہے، جبریل کو ثابت کر لیں گے؟ کس سائنس نے بتایا ہے کہ جبریل کا وجود ہے؟ کس عالم نے دنیا کے سائنسدان نے یہ بتایا؟ کوئی نہیں بتاتا، لیکن میرے نبی نے بتایا ایک اللہ کا مقرب بندہ میرا غلام جبریل ہے۔ یہ یہاں پہ ہمارے فرشتے بیٹھے ہیں، کرام کاتبین، کیا تو سائنس بتا سکتی ہے کہ انہیں موٹے اندر جو کرتے بیٹھے جنہوں نے چھٹی پھیرنے، کبھی تم نے بوجھ محسوس کیا؟ اچھا، یہ کبھی ہم نے محسوس کیا ہمارے کندھوں پہ، کبھی ہم نے محسوس کیا کہ 2 فرشتے ہیں؟ اب یہ کون سا سائنس بتائے گا؟ کون سا بایو فزکس کا جو عالم بتائے گا؟ کوئی نہیں بتائے گا کہ پاک مصطفیٰ کی زبان سے نکلے۔ نبی نے کہا ہم نے مانا کہ یہ فرشتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں لاکھ لاکھ ملائکہ، یہ سب کے سب وجود بھی رکھتے، لیکن کیمرہ، سائنس، علم اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ ارے جس رب کی اربوں مخلوقات میں سے تم مخلوقات کو نہیں جان سکتے، اس خالق ارض و سما کو کیسے جان سکتے؟ وہ صرف اللہ کا نبی ہے۔ جس نبی نے ہمیں بتایا کہ رب ذوالجلال ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے یہ دنیا رب کائنات نے بنائی ہے، اس لیے پورے ارے کالج جانے والے، یونیورسٹی میں کرنے والے ضرور جاؤ، اگر شام کی تنہائیوں میں کبھی سے عالم کے پاس بھی رہتے جو سارے علوم کا پیدا کروانے والا رب ذوالجلال کا ذکر بھی کرتا ہے۔
رب کائنات کبھی بتاتا ہے لہٰذا ان لوگوں کی جو ہے وہ صحبت سے نکل جاؤ جو اس بات کو تمہیں الجھا دیتے ہیں کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، خالق ہے کہ نہیں ہے، تو ہر چیز نانا چھڑ دے نردانی یاری چھڑ دے نردانی یاری مت ہو چاوی دل کا آلہ اس کو تنہائی چنگی تجھے بخشے نور پنجا آلہ کی بھگوی تیری سمجھے تجھے خوشیاں مٹلا آلہ کے درد کوئی سمجھے رمیزاں کوئی سمجھے رمیزاں تیری بایو تیری فزکس تیری کیمسٹری تیرے علوم تیرا آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت دنیا کے علوم تیرے آپ کا پتہ نہیں دیں گے تیرے میرا قرآن کا اگرچہ سائنس اللہ دیا نشانیوں سے نشانی فزکس اللہ دیا نشانیوں سے نشانی سارے علوم مگر قرآن والے ایسے بے درد نے قرآن والے ایسے خدا ناشناس نے تیرے اللہ کی بارگاہ سے بڑی ذات پہ گفتگو کر ملے نانا یاد رکھی دنیا میں علوم پڑھ مگر قرآن کو بغیر نہ پڑھی قرآن پڑھ پھر دنیا کا ہر علم تلاش کرے قرآن کو بغیر نہ علم پڑھی ورنہ قرآن نکل گیا تیرا کہ کوئی علم تیرے کام نہیں تو سامی میری وقت میرے رب عزوجلال نے قرآن کریم اندر فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ جنہیں اپنے نبی کو سیر کرائیے شادی نبی راتوں رات کنے مصنوعات کے اندر میرا نبی کنے چلے گئے میرے نبی کنے آئیں گے نہ کوئی طیارہ نہ کوئی ظاہری حالت نہ کوئی ظاہری صورت شادی کنے گئے میں تو تمہیں بنایا رب سبحان الذی تیرا انتظار تیرا انتظاری بتاگ تیرا کمزور نہیں تیرا نہیں اتنے تیرا مارا نہیں ایک قدیم و متین اور قابل مطلب کے حبان رہ گیا میں پاک رب اپنے نبی کو سیر کرانا میں رب نے اپنے نبی کو سیر کرائی کوئی اپنی والد کریم کو لہتے اندر کوئی آتانے شادی نبی کے لیے گئے کوئی آتانے کے لیے گئے جانے جان والا جل جان والا جانے جان والا یا جانے جان والا یا عزیز رہیا کھنگے سریلا مکان سے تلقی ہوئی سریلا ہر مل کے ملنا رکھو سریلا یہاں بھی سارے نہیں ملے جو اللہ نے زبان دیتی ہے بابا سے بلانا تو سریلا مکان ہوئی سریلا مکان سوئے منتہا وہ چلے نبی سریلا عالمی سجی پیچھے تو بلبلا جوش نہیں کے بعد بلند ہو سریلا ہوئی سریلا مکان سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حق ان کے
نظام الہی میں یہ ہے کہ سورج نکلتا ہے، اس کی کرنیں زمین پہ پڑتی ہے تو زمینیں وہ ہلکا سا کمزور سا تنکا جو ہے وہ زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے۔ میرے اللہ کا نظام بتدریج گریجولی وقت درکار ہوتا ہے اس نظام الہی کو۔ اللہ نے نظام کیسے بنایا؟ بلکہ میں سادس کو مثال عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ نے یہ نظام بنایا کہ میرے مالک نے ماں کے بطن میں نطفہ کیا، پھر اس کے بعد وہ 9 مہینے لوتھڑا گوشت ہڈیاں زندگی ملی، روح داخل کی گئی، اور 9 مہینے کے بعد یہ بتدریج وقت کے مطابق بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا۔ کبھی اگر 7 مہینے یا 8 مہینے تو immature baby کا ہے، immature baby، لیکن جب mature baby پیدا ہوتا ہے تو وہ 9 مہینے کم بیش سکتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے، میرے اللہ کا نظام ہے۔ اب اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، لیکن یہ اس کا نظام ہے، لیکن رب چاہے تو حضرت سیدہ مریم کے بطن سے
بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دیتا. یہ میرے اللہ کا قدرت اور طاقت. یہ معجزہ اور قدرت جو ہے یہ بتدریج نہیں، یہ فوری طور پہ ظاہر ہوتی ہے. نظام جو ہے یہ وقت لیتا ہے، انسان کے پیدا ہونے جوان ہونے پہ وقت رکھتا ہے. مگر حضرت آدم علیہ السلام مٹی کا پتلا بنا کے وہ خون کو ڈال دے تو وہ یکدم فوراً آدم علیہ السلام کو زندگی مل جاتی. مٹی کے پتلے کو رب انسان بنا دے. یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے. اب جس کو قدرت سمجھ نہیں آتی ہے وہ بھی اللہ کی قدرت ہے، وہ بھی اللہ کا نظام. لیکن فرق یہ ہے نظام وقت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. قانون اور رسول، قدرت اور معجزہ جو ہے وہ اللہ چاہے تو ماں بنائے قانون تخلیق فرما دے. بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی شادی کیوں ممکن، کیسے ہو سکتا ہے ایسا، کیونکہ ان لوگوں کو یہ قدرت الہی سمجھ لیا. اب سائنس کی زبان میں سمجھے تو کبھی کسی نے مرے ہوئے قبر میں سے کسی سائنسدان نے مردے کو زندہ کیا؟ بولیے نہیں نہ کیا. رب چاہے تو کر سکتا اور رب نے کر کے دکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشہور واقعہ قرآن کریم گواہ ہے اس میں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ جا رہے ہیں، بستی اجڑی پڑی ہے، ویران پڑی ہے. رب ذوالجلال کی بات میں عرض کہ یا اللہ کیف تحیی الموتیٰ، تو کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے مارتا ہے؟ رب نے فرمایا میرے پیارے خلیل کیا تو اس بات پہ یقین نہیں رکھتا؟ قال اولم تؤمن، تجھے اس بات پہ یقین نہیں؟ عرض کی مولا یقین تو ہے لیکن لیطمئن قلبی، میں یہ چاہتا ہوں ذرا دل کو بھی اطمینان ہو جائے. دل کو بھی اونچا بنیے، دل کو بھی اطمینان ہو جائے. تو رب ذوالجلال نے کہا اچھا. قرآن کہتا ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام میں قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے مل گئے. کتنے؟ 4. یا اللہ پھر فرمایا فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا. فرمایا اب ان کو سکھا تجوید کرنا. جانور پال کے آواز مارے گے تو بھجے اٹھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے پرندوں کو سکھایا جب آواز دے گے تو پرندے ابراہیم کی بات کا ملے. فرمایا آپ مولا آپ کیا کرو؟ فرمایا آپ ان کو ٹکڑے کر دے، قیمہ کر، ذبح کر، ان کی کھالیں اتار. یا اللہ کر دیتا. فرمایا ہونا ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، ان انہوں نے جز نے لو قیمہ انہوں نے مکس کر کے پہاڑا پہ سوٹ دے. ابراہیم علیہ السلام نے سوٹ دیتا. یا اللہ ہن کی طرح فرمایا ثم ادعهن، ان انہوں نے وار مار، ان انہوں نے ثم ادعهن، اب ان کو پکار، آواز مار. ابراہیم علیہ السلام نے پھر بلایا، جنہیں بلایا یا تعالی فلان، جنہیں بلایا. قرآن کہتا ہے یا دینا کسایا، وہ کوڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے کوڑا. رب نے فرمایا دیکھیں میرے خلیل انج میں زندہ کرنا تے انج میں مارنا. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، فرمایا جان رکھو اللہ غالب حکمت والا ہے. اللہ غالب ہے، حکمت والا. وہ کسی سائنسدان مات ہو نہیں کیا جلیب کا کوئی پھڑ لیا. یہ بڑی سائنس کا رولا پڑنے کی سائنس 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 ان سے کہو بھئی زندہ حاصل کرنے کھانا حاصل لانے آپ زندہ دوں گا. مگر یہ نہیں ہونا کہ تیرے کو یہ نہیں نہ ہوگا تو میرا رب یہ نہیں کر سکتا ہے، میرا رب ذوالجلال نہیں کر سکتا ہے. وہ میرا رب کھال کے کائنات کی قدرت کی ذات ہے. میں حکمت کا انکار نہ کر کوئی نہیں پہنچا جس نے سجدے سوتے جس نے
سجدے سوتے لوہ قلم اسمانا سارے مل کے میرے نعرہ پھر تم دینو کوئی نہیں پہنچا تیری ساری کائنات جو سامنے چھکی ہوئی ہے، ساری کائنات جو سر پر سجود ہے، سارے وہ سامنے محتاج ہے، وہ کبھی وہ غوث ہوئے کتب میں بتا میرے نبیوں میں نبیوں کے سردار ہمارے سائنس علم سارے کی تحت قدرت میں کبھی محتاج میں سارے چیزوں تو رب کی ذات میں کبھی چیلنج نہ کر اللہ کی ذات میں من جائے کبھی قدرت من جائے کبھی طاقت من جائے کہ تو نہ منیا وقت آئے گا تجھے اللہ تجھے مناوے گا تیری موت آئے گی تجھے تیرا فرشتہ تیری موت قبض کرے گا تجھے قبر بھی چلانے گا حشر بھی چکھایا جانے گا پھر میرا رب فرمائے گا اے بول تو سجدہ میرا انکار کرنا سے میری قدرت کا انکار کرنا سے تیرے کوئی جواب نہیں ہونا تیرا جو سخاوت میں من ہے ایک بیٹی تیری آخرت میں کرے تو سامنے کی ضرورت اور اگر بد قسمت لوگ نے تیرے دنیا میں علم پڑھ کے اللہ نے قدرت کا انکار کرنے نے دنیا میں اللہ کی راہ نہیں دسن گے ایک قرآن میں اللہ کی راہ دسے گا میرا نبی دسے گا کہ سارے علوم میرے اللہ کے محتاج میں بلکہ میں ایمان بنتا ہے کرنا والا میرے رب ذوال جلال و عظمت و سامعین رب ذوال جلال فرماتا کیا سبحان اللہ کسی کو سبحان اللہ میرے اللہ نے بھی یہی آخیا سبحان اللہ پاک روزہ پاک روزہ ورچیا کہ سبحان اللہ رب الیمبا سبحان اللہ پاک ذات تنویہ تھے پاک اللہ کی ذات پاک اللہ کی ذات پاک اللہ کی ذات اے میرا رب جلال سبحان اللہ پاک میرا رب جلال ہر کمزوری کو میرا رب کائنات اپنے نبی سائل کرام والا شادی کیے کرائیے میں کر قدرت الہی ہے اللہ کی طاقت نظام روایت ملتا لامکانی میرا نبی سیر کرتا ہے کہ آپ سے اپنے تائیں فرمایا کیونکہ علماء فرمانے نے اجرا کلم سبحان کلمہ پاک چھوڑے اللہ حیران ہو جاتا ہے دنیا میں کوئی شاید ہے اللہ بیٹھے گا حسن بنا کوئی مثال دینے میں کوئی میرا رنگ چمکدار ہے آندھنے سورج منگو چمکتا ہے چند منگو سونا ہے اجرا کھجور منگو لمبا ہے اجرا پہاڑ کی طرح چلے آئے گا جس کا قامت ہے وہ طاقت سلامی طرح وہ چوبت سلامی طرح بہادر ہوئے پیامبری کوئی شیر میں تو بہادر ہے مگر تجھے سمجھ نہ آیا کوئی بندہ کوئی جاوے امری کمال اندار یہ دین کیا ہے جنہیں فلان جاندہ ہے ایک سونا جنہیں فلان سونا ہے رب نے جو نبی بھی شان بیان کی تھی اسرا بیانتے ہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي رب نے فرمایا میں اپنے نبی کو سحر کرائیے اور نبی کی نہیں کہنے رات من کی نہیں میرا نبی مسجد حرام کے مسجد اقصی کا امامت کروا کے میرا نبی پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان پنجواں آسمان چھٹا آسمان ساتواں آسمان سفر نکتا نہیں میرا نبی پھر بلند اندائے دیا سننا بنا فقد اللہ فقانا قابع حسینی ومدنا دیا مندرہ
ہویا میرا شیعہ آیا میرا نبی رسول غلام دے سجدہ تو منتہا میرا نبی اس کو لے کے جبریل رک گیا میرا نبی رکیا نہیں ایک نامتا تو میرا نبی پہنچیا وہ نبی واپس آیا میرے نبی نے آتی آخیا میں کو رات مکی نہیں سورج چڑھیا نہیں کالے میں ڈوبے نہیں میں تو سہرا کر کے لیے آ گیا رات مکی نہیں رات مکی نہیں سورج چڑھیا تارے ڈوبے نہیں فرمایا میں گیا سونے کتنے گئے فرمایا اتھوں میں بیت المقدس اتھوں آسمان آتے پھر لام کا جنت کی سیر ساری سیر کی دیئے تھوڑی اکھ کھلی نہیں تھوڑی اکھ کھلی نہیں تو میں واپس اسے مکے آیا کنی گئے نے چھلیا سبحان رب اندر میں لے گیا پاک تیری ذات رب نے اپنے نبی نے سیر کرائی تو صحابی نے ذکر اور اللہ نے سبحان کو لفظ شروع کیا علماء فرماندے نے کلمہ تعجب جب بندہ کو عجیب شے دیکھے وہ جو دیکھے لمبی ہے اندر کھجور لمبی ہے جے گرم ہو اندر آگ لگی گرم ہے ٹھنڈی ہو اندر پرہر بھی ٹھنڈی ہے سونی ہو اندر جانور کی سونی خوشبودار ہوئے اندر ہی کرور کی خوشبو ہے نرم ہوئے اندر جنہیں کھلا بھی تنکھری ہے یہ پھر مثالہ خوشبیاں استعارے بنی ہوئے کسی جاندے لیکن جب نبی آیا اکلا بند ہو گیا علم تھک جانے کہ کوئی دسے عرش کی عقلیں بند ہے چلک میں آسمان ہے اے جب جانے مراد اب کی ڈرے ہائے تیرا نکران ہے کہاں کی یہ دستے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسول اللہ نعرہ تاکید نعرہ حیدری نعرہ علی الخطیب الاسلام سید محمد وسیم الشاہ صاحب اب کوئی بتائے تو کیا بتائے کیسے وہ محیط و مرکز میں فرق مشکل عجیب چکر میں لائے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے پچھلے گلے کدھر سے آئے کدھر گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے کون سمجھے رب نے بھی کیا سبحان اللہ کوئی پاڑی عقل تو باہر یا پاک بھی جان دے جانی جان والا یا بس عزیز پھر اللہ کا نندہ پیا عزیز پھر اللہ حضرت زبان کی ترجمہ کرنے کہ سمجھ آ گیا کہ ہوڑی پر جائے کہ نہ آیا تو اونچی پر جائے لیکن کہہ لو کہ سمجھ آ گیا تو اونچی پر جائے کہ نہ آیا تو ہوڑی پر جائے بلکہ میں پھر آنا سمجھ آ گئے یا نہ آئے عزیز پکڑنے والے سمجھ آ گئے یا شادی کا کی مطلب سمجھ آوے یا نہ آوے اور میں کیا کچھ گلنا یکم نہیں آمدیاں آسمانہ تو پانی دے ہدایت عقل آندی ہے علم آندہ ہے سائنس آندی ہے پانی زمین تے پھٹ گئے پانی زمین سے نکلتا ہے مگر بھی ہوتا ہے گرمی ہوتی ہے آپی بخارات بن کے پانی بھاپ بن جائے آسمان ناول جانتا ہے سرد ہوا جمع دیا نے ہوا لے کے پھر دیا نے جب ہوا بھاری ہوئے بدل بن کے بس رہنے سمجھ آ گئی
سائنس میں دس چلے آوے کوئی زمین کو پانی اتان جاوے پھر زمین کے بارش بن کے ڈگ جائے سمجھ نہیں آ گئی کوئی زمین چو پھٹ جائے سمجھ نہیں آ گئی کوئی آخری چو ڈگ جائے ایک علم پروسیس ہے کوئی دماغ کے لائے اور مجھے سکھ نام پہنچے کہ آنسو بنا کے ڈگ جائے سمجھ نہیں آ گئی ہے کوئی مسلمان دریا بدلے میں سمجھ نہیں آ گئی ہے نعرہ چلیا میں سمجھ نہیں آ گئی ہے سمجھنے کا پانی سمجھ نہیں آ گئی سمجھ نہیں آ گئی گلیشیر پگھلنے میں دریاب شارہ بن کے دریا بدلنے سمجھ نہیں آ گئی مگر میرے منہ سے آسمان کو ڈگے پہ سمجھ نہیں آ گئی آپ کو ڈگے پہ سمجھ نہیں آ گئی دریا شار بن کے ڈگے پہ سمجھ نہیں آ گئی نہر بگے پہ سمجھ نہیں آ گئی دریا چلنے پہ سمجھ نہیں آ گئی سمندر بہے پہ سمجھ آ گئی مگر کوئی سمجھ آئے پہ صحیح سونیا پانی کوئی نہیں سونا ہاتھ رکھے بچہ گئی تو پانی نکلے کون سمجھے کون سمجھے اے انگلیاں چو پانی کیوں نکلتا ہے جیدے نبی دی انگلیاں چو پانی نکلے تیرے سمجھ نہیں آنی اور نبی نہ چاہنا کیوں سمجھے چلیا بس من ہے سونا گیا بھی ہے سونا آیا بھی ہے جانے جان والا جانے جان والا پھر سیدھے یا کھانگے عرش کی اکڑے ایک ایک لمحے جو انہوں نے میرے نبی کی عظمت میں شامل ہے عرش کی اکڑے دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی اکڑے دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے عرش پہ جاگے مرغے عقل عرش پہ جاگے مرغے عقل تھک کر تیرا غشیا گیا کہنے دو میری اپنا نہیں نہ ہو جو عرش پہ پہنچے نا کوئی تھک کے دیکھ دیا تے غش پہ گیا عقل نہیں عرش پہ جاگے مرغے عقل تھک کے تیرا غشیا گیا اور ابھی منزلہ میں کرے پہلا ہوا سلطان ہے اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ عرش پہ تلفا کام کام جدر لگائیے کام جدر لگائیے تیری داستان ہے کام جدر لگائیے تیری داستان ہے کام جدر لگائیے تیری داستان ہے کوئی سمجھ نہیں سکتا بس مانو کہ خدا قادر مطلق ہے وہ لے جا بھی سکتا ہے اور
لا بھی سکتا ہے ساری قتل بالکل بتاتا ہوں پورے شہر کو سمجھ نہیں آئی انہوں آسان کر لیں گے سبحان اللہ اسرا بعبدہ ان کہہ لیں گے آقا ہمارے ملاکوں کا بھی سمجھ آئے کہ میں کیا کھویا آقا ہمارے تیرا حال میں ملیانوں میں دعوت دینا مل کے ملنا لے آقا ہمارے آقا ہمارے ایک لفظ جہاد کرنا جانتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے انہوں پتا ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو شان بخشی ہے آقا ہمارے شان والے آقا ہمارے لاگوں آقا ہمارے میں آقا گئے آقا ہمارے تو سب پورا زور آقا اپنے بڑی شان والے بڑی شان والے بڑی شان والے آقا ہمارے شان حق ادا لوں گا مگر اپنی مثال کے مطابق ایسی نصیحت لوگوں سنو ایسی نبی کی شان اللہ کی قدرت ہو ہزارہ دلیلوں کے باوجود ایسی دلیل سن کے نہیں مان دے بس اللہ نہ منے اللہ کے رسول نہ منے آقا ہمارے آقا ہمارے شان والے اسی سارے نبیوں کے نوکر موسیٰ کتابا وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا سریا ومن حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا خون بھی بڑی شان والے زمین بھی بڑی شان والے آدم بھی بڑی شان والے موسیٰ بھی بڑی شان والے تورے آقا ہمارے بہت ملیا کوئی بن دیا کوئی مار چھال کوئی بن دیا کوئی مار چھال گلزار بنا کے ملیا پر ملنا میرے اس مہینہ بیجے عرشہ دے جا کے ملیا آقا ہمارے آقا ہمارے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي ويابا ہمارے ثم كنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ويابا ہمارے ويابا ہمارے عقیدہ محبت اگلیوں نسلوں کی تاکہ کوئی تحریت کوئی ایتھیزم کے اندر یا کوئی دین کو دین نہ ہوئے اللہ کی ذات نبی کی ذات کو نسمان لے آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے شاہدا ومبشرا ونذیرا آقا ہمارے شادی واقعہ معراج کا اسی صدیاں گزر گئیاں نے علماء بیان کر دیں گے ہر روز ہر سال یہ ہوگا کیا بیان ہوگا ایک ساتھی زندگی لڑکر مکی ہے
مسلمان یاد رکھ لے کئی نے سنیا وہ تو بھی بیمان ہو گئے اب ان تیرے بچیاں میرے سائنس میں دسنا والے آنے نے کیے منگی نے جھوٹیاں کہانیاں نے نانا تیری زندگی کے اندر کر کے اللہ نے سارا جہان تیرے واسطے بنایا ہے کہ اللہ نے اپنے واسطے بنایا ہے کہ نہ سنی آپ ہمیں انہاں کلوں منو جنت میں دوزخ کا مسئلہ انہاں کیا کبھی پتا لگا انہاں کا میرے جبریل دسیا ابراہیم کے لیے پتا لگا فرمایا جبریل دسیا اے موسیٰ کے لیے پتا لگا فرمایا جبریل دسیا اے نوح کے لیے پتا لگا فرمایا جبریل دسیا سویا کسی جنت دستے ہو گئے عذاب دستے ہو گئے اللہ کی ذات دستے سویا کملی والا حضور اللہ باب الموت قیامت کا دسیا زندگی کا دسیا حساب کی رات دسیا سویا تمہیں کے لیے پتا لگا فرمایا میں میراج میراتی جبریل کو سن کے نہیں دسیا اللہ میرے رکھا چھڑے آئے آقا میرا نبی سن کے نہیں دستا میرا نبی دیکھ کے اور کافر ملا میرے صحابی کے نبی جو بولے سچ بول رہا ہے نبی نے کہہ دیتا میں رب نو سنیا ہی نہیں رب نو دیکھیا بھی ہے آقا ہمارے آقا ہمارے پریشان والے سنی جو پریشان چلی جانے والے آقا ہمارے برادران اسلام یہ جو واقعہ معراج یہ ہر سال اس لیے اس کا بتانا ضروری ہے اس کا کنیکشن ہماری اس زندگی سے بھی ہے اگلی زندگی سے اور یہ آج بھی ان کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے کہ یہ یقین جو مومن کو ہے اسی یقین کو توڑنا چاہتے ہیں کبھی خدا ہے کہ نہیں ہے معراج ہوئی کہ نہیں ہوئی ہمیں اس لیے اس کو ہر سال اس میراج النبی کو منانا ہے بتانا ہے بچوں کو کہ دیکھو سائنس یہاں تک پہنچ نہیں پائی ان کو کیا پتا بلیک ہول سے آگے کائنات کدھر ہے یہ جس کائنات جو معلوم کائنات ہے نا یہ تو ایک نقطے کی طرح اس سے ہزاروں کروڑوں گنا زیادہ بڑی کائنات اس وقت موجود ہے اس بلیک ہول سے آگے کتنی گلیکسیز ہیں کوئی نہیں جانتا نبی کو رب نے دکھا کے بتایا سونے جگہ نا اللہ اکبر میں ان کائنات کی بھی کرتی اور ہمیں سائنس میں نے پہلے عرض کیا یہ نہیں بتائے گی کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہے حشر میں کیا ہے اور یہ عارضی زندگی ہے ابدی زندگی ایٹرنٹی لائف آفٹر ڈیتھ کوئی سائنسدان ہمیں ٹوٹلی انویئر ایبسولوٹلی انویئر کہ کیا ہوگا مرنے کے بعد مرن تک کے ڈاکٹر دوائیاں دیتے ہیں مرن کے بعد کوئی ٹیکہ نہیں کرتا ساری میڈیکل سائنس ختم ہو جاتی ہے سارے علوم ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ایک زندگی ہے اب اس زندگی کو کوئی سائنس نہیں ثابت کرے گی لیکن یہ اسلام اور قرآن ہمیں بتاتا ہے واقعہ معراج اس زندگی کے بھی عینی شاہد کی باتیں بتاتا ہے کوئی میری زندگی نا سونا میں کیا اس لیے اس کا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے اور پھر اس طرح پہلے ہمارا پروگرام ہوتا تھا میراد النبی کا لیکن ہم نے بڑے پیمانے پر نہیں کرتے تھے لیکن کیونکہ پچھلے کچھ عرصہ سے میراد النبی کے پروگرامز گورنمنٹ نے چھٹی بھی ختم کر دی اور یہ واقعہ بھی بس کتابوں کی حد تک رہ گیا اس طرح ہم نے 27 رجب یہ جمعہ اگلا چھوڑ کے اسے اگلا جمعہ 16 جنوری کرتی ہے عظیم الشان محفل میلاد النبی انشاءاللہ اسی مرکز پہ آپ اپنے بچوں کو لے کے آئیے اس میں جدید علوم اور سائنس کس حد تک ثابت کرتی ہے اور پھر میرے نبی کا جانا اس کا ہماری زندگی کے ساتھ بڑا کنیکشن وی کین ہیو ایون ٹوڈے میراج النبی کے ساتھ جو لائف جرنی ہے اس کے کیا ہے اور ہمیں یہ ہر سال میں کیوں سیکھنا یہ ہے وہ سبق انشاءاللہ جو میں بالخصوص کو میراج النبی کی رات عشاء کے بعد انشاءاللہ پروگرام ہوگا تلاوت
ایک ابناد ہوگی، پھر انشاءاللہ میں خود بیان کروں گا. کوشش کریں گے کوئی اور اسکالر بھی ہم اس دوران میں لے آئیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، ایمان پہ زندہ رکھے، خدا کی توحید، نبی کی ختم نبوت پہ ہمیں زندہ رکھے. اسی پر موت عطا فرمائے.